اس کے بعد دن کے وقت یہ علماء اور دانشمند نیک کردار اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جیسے انہیں تیر انداز کے تیر کی طرح خوف خدا نے تراشا ہو۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر بیمار تصور کرتا ہے، حالانکہ یہ بیمار نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلِ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ۔ اور ان کی باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ انہیں ایک بہت بڑی بات نے مدہوش بنا رکھا ہے کہ یہ نہ قلیل عمل سے راضی ہوتے ہیں اور نہ کثیر عمل کو کثیر سمجھتے ہیں، ہمیشہ اپنے نفس ہی کو متہم کرتے رہتے ہیں۔ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي۔ اور اپنے اعمال ہی سے خوف زدہ رہتے ہیں، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر پہچانتا ہوں اور میرا پروردگار تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون۔ خدایا مجھ سے ان کے اقوال کا محاسبہ نہ کرنا اور مجھے ان کے حسن ظن سے بھی بہتر قرار دے دینا، اور پھر ان گناہوں کو معاف بھی کر دینا جنہیں یہ سب نہیں جانتے ہیں۔